اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو میں جیل میں ہوں تو خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, جیل کاٹو, مردوں کی طرح کاٹو, یہ عورتوں کی طرح رونا کس بات کا. یہاں ہمارے یہاں آم ہوتا ہے, جب پیڑ پہ آم لگتا ہے تو درخت جو ہے وہ جھکتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میری آصف زرداری تم میری بندوق کی نشست پہ ہو. پاپا بندوقیں شندوقیں, یہ تو ہم جب میں پیدا ہوا تھا تو میں پہلا ایک بیٹا تھا جو جہاں سے آ رہا تھا وہ فائرنگ ہی کر رہا تھا. مجھے تو پہلی آواز اذان کے بعد گولیوں کی آئی اپنی کانوں میں. تو یہ ہمیں گولیاں مت دکھاؤ. تو پاکستان بنائے ہوئے سندھو کا ہے, اور میں تو ہندو کو انڈس کو بھی نہیں مانتا, میں تو سندھو کو مانتا ہوں. ساری سندھو سویلائزیشن ہے, آپ سب کو کے پی سے لے کے آپ نیچے آ جائیں, ساری سندھو سویلائزیشن ہے. 18th امنڈمنٹ میں مجھے بلوچستان انسرجنسی کا تب خیال تھا, مجھے پتا تھا کہ جو بنیا پیچھے بیٹھا ہے وہ ہم سے یہ بہکے ہوئے بچوں کو لڑوا رہا ہے اور ان بچوں کو گمراہ کر رہا ہے. ان کی گمراہی ہے. کوئی کسی کو ملک بنا کے نہیں دیتا, ملک لیتا ہے. پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹکڑا ٹوٹنے کی کوشش کرے گا, پہلی بات تو ہماری لاش پہ ہوگا. یہ ہم مریں گے تو یہ پاکستان توڑے گا. ہم جس تک زندہ ہے یہ بھول جائیں اپنے خواب. یہ جو نیازی آج کل شور کرتا پھرتا ہے, پہلے تو اپنے بزرگ ٹائیگر نیازی کی بات کریں جو اس پاکستان چھوڑ کے آ گیا. پوری دنیا میں مجھے ایسا لیڈر نہیں نظر آتا. وہ خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو, جیل کاٹو, مردوں کی طرح کاٹو, یہ عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے. میں نے تب کہا تھا حامد میر کے شو پہ کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سرائکی وسیب دے بھراوو, دوستو, میرے بچوں, السلام علیکم. جی بوٹو دوست, میرا دل تا آدھا میں تسانال سرائکی چلاواں, پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹی وی دے دا پہ نا پورا پاکستان او کو سرائکی نہیں آندھی, تو میں کو اردو ضرور اردو دا سہارا گھڑنا پڑسی. اکثر دنیا مجھ سے پوچھتی ہے کہ زرداری صاحب آپ نے 14 سال جیل کیسے کاٹی. میں نے کہا میں نے 14 سال جس جیل کاٹی ان ورکروں کے زور پہ, یہ میرے بھائیوں کے زور پہ, یہ میرے بیٹوں کے زور پہ. اور کوئی کہتا ہے کہ آپ نے بیوی کے لیے بڑی قربانی دی. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, اپنی غیرت پہ بندہ جیل کاٹتا ہے. بی بی صاحبہ تو چاہتی تھی کہ پہلے دن میں جیل جاؤں ہی نہیں, ان کی کوشش تھی کہ میں جیل جاؤں نہیں. میری کوشش تھی کہ میں جیل جاؤں تاکہ میں دیکھ سکوں ورکروں کا ولولہ, دیکھ سکوں, ان کو سنبھال سکوں, ان کے ساتھ ان کی دکھ سکھ میں ساتھ رہ سکوں, اپنے آپ کو یہ احساس دلا سکوں. اس لیے کہ جیل میں احساس آدمی کو آتا ہے تاکہ پتہ پڑے کہ غریبوں کے ساتھ کیا عالم ہے. اور وہ میں نے سارا دیکھا ہے, تھیسس لکھی ہے, سوچا ہے, سمجھا ہے, اور ہر پرابلم کا ہمارے پاس علاج ہے, پر ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے. فی الحال مسئلہ پاکستان بچانے کا ہے, فی الحال جنگ پاکستان بچانے کی ہے. پوری دنیا سے ہمارے دشمن پاکستان کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں, آپ کو مٹانے نکلے ہوئے ہیں. جو حضرت قائد اعظم نے پاکستان بنایا اس کو مٹانے کی جگہ اتنی ان کی میلی آنکھیں ہیں, ان کی اتنے بیکار اور واہیات ارادے ہیں کہ میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ
اللہ کی مدد سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم ان کو پاکستان بچا کے دکھائیں گے. چاہے پوری دنیا کیوں نہ ایک طرف کھڑی ہو جائے، پاکستان کی عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی فیڈریشن کی پارٹی ہے. ہمیشہ ہم نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، پاکستان بچایا ہے. پہلے بھی بھٹو صاحب نے یہ جو نیازی آج کل شور کرتا پھرتا ہے، پہلے تو اپنے بزرگ ٹائیگر نیازی کی بات کریں جو اس پاکستان چھوڑ کے آ گیا، اس کی بات نہیں کرتا اور اپنی تاریخ کی بات نہیں کرتا. اب یہ جو ہمیں ان نے 4 سال ہمارے سر پہ اس کو لا کے بٹھایا تھا اور اس نے جو کام کیے تھے، میرے کو تو سمجھ نہیں آتی. اگر میں کسی نوکری کا قائل نہیں ہوں، اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ نوکری لوں، تو کوئی مجھے تشتری پہ رکھ کے بھی دے تو میں نہ لوں. کیوں لوں؟ میں تب لوں جب میں اس کے ساتھ وفا کر سکوں، اس دھرتی کا کام کر سکوں. اور اس دھرتی کا قرض ہم سب پہ ہے. ہم نے وہ قرض واپس کرنا ہے اپنی قبر میں جانے سے پہلے. اس لیے کہ صرف دھرتی نہیں، صرف انسان ذات نہیں، اللہ بھی پوچھے گا کہ آپ کو میں نے اتنی ذمہ داری دی، آپ کو میں نے اتنی عزت دی، آپ نے میری عوام کے لیے کیا کیا، آپ نے انسان ذات کے لیے کیا کیا. تو ہماری ہمیشہ خدمت انسان ذات کے لیے ہوتی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی حکومت نے آپ کے لیے تھوڑا بہت کام کیا ہے، تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اور بھی کریں گے. مجھے پتہ ہے آج پاپولیشن پاکستان کی کتنی ہے اور کل کتنی ہونے جا رہی ہے، اور میں اس کو انکریج کرتا ہوں، میں ڈسکریج نہیں کرتا. اس لیے کہ ہیومن کیپٹل ملک کا سرمایہ ہوتی ہے. تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں ہمارا سرمایہ ہے. ان کے لیے جتنا ہم کر سکیں اپنی زندگی میں وہ کر جائیں. ہماری پہلے حکومت تھی اور میں نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا تھا، احمد محمود صاحب کو گورنر بنایا تھا. تو یہ سب ساؤتھ سے تھے اور میں نے ان کو بلینک چیک دیا تھا کہ جا کے جتنا خرچ کرنا ہے آپ ساؤتھ میں کریں. آپ کا حصہ بنتا تھا 30%، اور آپ کو کر کر کے یوسف رضا نے بھی اپنی پوری سر دوڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اس کے باوجود ہم 28% خرچ کر سکے آپ پہ، 30% پہ ہم نہیں پہنچے. تو آپ سرائکی وسیب ضرور ہے. ہم سرائکیوں کی عزت کرتے ہیں. میری مادری زبان سرائکی ہے، میری قوم کی زبان سرائکی ہے. آپ کی دھرتی سے مجھے پیار آتا ہے. آپ کی زمینیں زبردست ہیں. صرف آپ کی لائننگ کرانی ہے کنالز کی، آپ کو پانی صحیح دینا ہے، اور آپ کو طریقہ زمینداری تھوڑی سی اپنے بچوں کو بدل کے سمجھانی ہے. جو محنت نہیں کرے گا، جو روزی بڑھانے کی کوشش نہیں کرے گا، جو اپنی محنت آپ نہیں کرے گا، اس کو صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے. انسان کی ذات نہیں ہے، انسان نہیں سکتا. تو دوستو، بڑا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں. میری بیٹی آ کے یہاں کہہ گئی تھی کہ میں دوسری دفعہ بابا کو ساتھ لاؤں. تو اب بیٹی نہیں ہے، بابا آ گیا. تو انشاءاللہ آئندہ بلاول صاحب، آصفہ بی بی اور میں ساتھ آئیں گے اور رہیں گے بھی چاند صاحب کے پاس. اور جہاں تک بی بی صاحبہ کی بات ہے، پوری دنیا میں مجھے ایسا لیڈر نہیں نظر آتا جتنی بی بی کی سوچ تھی، جو ان کی سمجھ تھی. ان نے بھٹو صاحب سے سیاست سیکھی، ہم نے بی بی سے سیاست سیکھی.
وہ ہماری بھی استاد تھی، پاکستان کی ماں تھی، میرے بچوں کی بھی ماں تھی، اور انہیں پتا تھا کہ مجھے شہید کریں گے۔ کافی دوست ملکوں نے انہیں کہا کہ آپ مت جائیں، واپس مت جائیں، پہلا حملہ ہو چکا تھا، یہ پہلے حملے کے بعد کی بات ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی عوام سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے ملک کی عوام سے وعدہ کیا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گی، اور زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ بہرحال اس کے نصیب میں شہادت لکھی تھی، بی بی صاحبہ کو اللہ نے شہادت دینی تھی تو اللہ نے شہادت اس کو دی۔ یہ نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے۔ مجھے خود گمان میں نہیں تھا کہ بی بی کو کچھ ہو جائے گا، میں نے بڑی ان کو کوشش کی سمجھانے کی۔ جس دن وہ بیٹھ رہی ہیں گاڑی میں، جس شام وہ جا رہی ہیں پنڈی، اس دن بھی میں انہیں منع کر رہا ہوں، مگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، نہ وہ ڈرنے والی تھی نہ وہ مڑنے والی تھی، نہ ڈری نہ مڑی، مگر اس کی یاد میں ہم نے سوات میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا، پورا آپریشن کیا، سوات کے لوگوں کو واپس بھیجا، پوری 18th امینڈمنٹ ہم نے کی۔ 18th امینڈمنٹ میں مجھے بلوچستان انسرجنسی کا تب خیال تھا، مجھے پتا تھا کہ جو بنیا پیچھے بیٹھا ہے وہ ہم سے ان بہکے ہوئے بچوں کو لڑوا رہا ہے اور ان بچوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو ملک بنا کے نہیں دیتا، ملک لیتا ہے۔ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹکڑا ٹوٹنے کی کوشش کرے گا، پہلی بات تو ہماری لاش پہ ہوگا، یہ ہم مریں گے تو یہ پاکستان توڑے گی۔ ہم جب تک زندہ ہے یہ بھول جائیں اپنے خواب، یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیچ پہ کھڑی ہے۔ آج بھی آپ کا پرائم منسٹر کشمیر میں ہے، آج بھی آپ کا چیف منسٹر بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں نے تب کہا تھا حامد میر کے شو پہ کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو، اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، میں جیل میں ہوں، تو خدا کا خوف کرو، تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، یہ عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے؟ مردوں پہ یہ مسئلے آتے رہتے ہیں، اور آپ نے جو خواہش کی ہے اس خواہش کے حساب سے ہم سب نے جیلیں کاٹی ہیں۔ حالانکہ کوئی آپ کا کیا خیال ہے ہمارے قصور تھے؟ آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا، آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا۔ ہماری بہنیں، مائیں، بیویاں، بی بی صاحبہ نے 5 سال جیل کاٹی ہے 24 سال کی عمر میں۔ دوستو، دنیا میں بڑی گیمز ہوتی ہیں، دنیا میں ملک توڑے جاتے ہیں، کچھ تو اس طرح توڑے جاتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے مدنیات۔ بلوچستان میں یہی ہے کہ بلوچستان کے مدنیات کے لیے وہ دشمن ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مدنیات لے کے آپ کو دے گا، وہ مدنیات لے کے خود جائے گا، اس کی نیت یہ ہے۔ ہم نے جب بھی سٹرگل کیے تو جمہوریت کی جیلوں میں جا کے کی، جیلوں میں رہ کے کی۔ مجھے ایک پولیٹیشین بتا دیں جس نے میری جتنی جیل کاٹی ہو پاکستان، کوئی نہیں جس نے اتنی جیل کاٹی۔ الحمدللہ آپ کی طاقت سے کاٹی، آپ کی طاقت سے میں سرخرو ہوا، اور آپ کی طاقت سے آج پریزیڈنٹ بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے سارے غم دور کروں گا، اور جو دوست چلے گئے ان سے میری معذرت۔ انشاءاللہ پھر آئیں گے، پھر ملیں گے، آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے، اور آپ کے
غم دور کرتے ملیں گے. جے بھٹو.